بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع، چوتھا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم نے جو باتیں پڑھنی ہیں وہ پوائنٹس ریممبر میں آج ہم دوبارہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کل وہ ہو گئے تھے، ایک بار ریپیٹ کر کے اس کو اور مضبوط کر لیں گے انشاءاللہ۔ پوائنٹس ریممبر میں دیکھیے، ان دس لیسن وی لرن دا فالوئنگ۔ سب سے پہلی چیز جو اس سبق میں سیکھنے والے ہیں ہم، وہ ہے ذہبہ رجع، یعنی فعل ماضی اس کو بولتے ہیں، ہے نا جی؟ کیا بولتے ہیں؟ ارے آواز صاف آ رہی تھی میری؟ ابھی تک میرا مائک اصل میں اوپر تھا، میں نے دیکھا نہیں۔ اب صاف آ رہی ہے۔ ہاں یہ دقت ہو گئی ہے، مائک اوپر پہلے ہو رہا تھا میں۔ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ دور سے آواز آ رہی۔ اچھا اچھا، ہاں وہ مائک تھوڑا اوپر ہو رہا تھا، ابھی دیکھا میں نے۔ خیر اب صاف ہے نا؟ جی بالکل صاف ہے۔ جی، تو اس سبق میں ہم سب سے پہلے فعل ماضی کو پڑھیں گے۔ فعل ماضی یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کے ہونے کو گزرے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے وقت میں ہونے کو بتائے، جیسے ذہبہ ہی وینٹ، رجع ہی ریٹرن، وہ گیا وہ لوٹا۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ زیادہ تر عربی کے جو وربس ہوتے ہیں، افعال، فعل کی جمع افعال استعمال کرتے ہیں، یعنی عربی کے جو زیادہ تر وربس ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، وہ 3 حرفی ہی ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیے ذہبہ میں 3 حرف ہیں، زال ہا با، را جیم عین۔ یہی بات بتائی، موسٹ عربک ورڈز ہیو اونلی 3 لیٹرز which are called the radicals۔ ان کو ریڈیکلس بولتے ہیں۔ ریڈیکلس مطلب جڑ، اصل، جہاں سے چیز نکلی ہے، ٹھیک ہے؟ The basic form of the verb in Arabic is the ماضی۔ بنیادی جو شکل ہوتی ہے ورب کی وہ ماضی کی ہوتی ہے، اس کے اندر 3 حرف رہتے ہیں، اور ذہبہ کے تعلق سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ But if it is followed by a subject, the pronoun he is to be omitted. For example, ذهب بلال means بلال went۔ جب خالی ہم ذہبہ لکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ گیا، ہے نا جی؟ وہ گیا یعنی جانے والا وہ ہے، ضمیر کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ گیا، وہ آدمی گیا، ٹھیک ہے؟ جب ذہبہ کے ساتھ میں یا فعل ماضی کے ساتھ میں سبجیکٹ آ جاتا ہے، یعنی کام کرنے والا، جانے کا کام کس نے کیا ہے؟ بلال، بلال نے۔ انگلش میں اس کو بولیں گے سبجیکٹ، عربی میں بولیں گے فاعل، کام کرنے والا۔ ذہب بلال، تو اس کا ترجمہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گیا بلال، کیونکہ آپ نے ذہبہ کا ترجمہ یہ کیا تھا نا، وہ گیا، تو یہاں پر ایسا نہ کریے گا کہ وہ گیا بلال، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے یہاں پر؟ ذہب بلال کا بلال گیا، ٹھیک ہے؟ مینس بلال وینٹ، ناٹ بلال ہی وینٹ، ٹھیک ہے؟ ان دا سیم وے ذہبت مینس شی وینٹ، بالکل اسی طرح ذہبت کا مطلب ہوتا ہے شی وینٹ، یعنی وہ لڑکی گئی۔ بٹ if a subject follows the pronouns she is dropped، لیکن جب ذہبت کے ساتھ میں فاعل آ جائے گا، سبجیکٹ آ جائے گا، تو پروناؤن کا جو ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کہ وہ گئی، وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ جو سبجیکٹ ہے اس کا ترجمہ کریں گے۔ جیسے ذہبت آمینہ کا مطلب آمینہ گئی، صرف اگر ذہبت لکھا ہوتا تو وہ گئی، ٹھیک ہے جی؟ ان ذہبہ اینڈ ذہبت the subject is said to be ضمیر مستتر۔ جب صرف ذہبہ لکھا ہوتا ہے اور یا ذہبت لکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے چھپی ہوئی، اس کو عربی میں بولتے ہیں مستتر۔ عربی میں مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، تو جو ضمیر اس میں چھپی ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، اس کو بولتے ہیں ضمیر مستتر۔ کیا بولتے ہیں؟ ضمیر، سو رہے ہیں کیا سب؟
ضمیر مستتر. ہاں ضمیر مستتر، انگلش کے اندر اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہڈن پروناؤن. ٹھیک ہے، جی آگے دیکھیے. ٹو دس بیسک فارم آف دا ماضی، مائک بند کر لیجیے کسی کا، جب پوچھوں تو کھول لیا کریے. ٹو دس بیسک فارم آف دا ماضی suffix are added to indicate the other pronouns. ہاں اب جو ماضی کی یہ جو بیسک فارم ہے جیسے ذہبہ، اس کے اندر کچھ ورڈز ان کا اضافہ کیا جاتا ہے. سفکس کا مطلب جو ورڈز جوڑے جاتے ہیں تھوڑا الگ مطلب بتانے کے لیے. جیسے ذہبہ کا مطلب تو ہو گیا وہ گیا، وہ ایک آدمی گیا. اب اگر یہ بولنا ہے وہ ایک عورت گئی تو ذہبہ تھوڑی بولیں گے، اس میں کچھ جوڑنا پڑے گا تاکہ پتہ لگے کہ جانے والی عورت ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں، تائے ساکن جوڑ دیتے ہیں، ذہبت. تو یہ جو چیز جوڑی ہے نا اس کو بولتے ہیں سفکس، بولے ہے نا، لاحقہ ہے نا. سفکس آر ایڈیڈ ٹو انڈیکیٹ دا ادر پروناؤنس. یہ جو الگ سے جو ورڈز جوڑے جاتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے سفکس، لاحقہ. خیر اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پروسیس کو بولتے ہیں اسناد. ٹھیک ہے، اس پروسیس کو، یعنی الگ سے جو ورڈز اس لیے جوڑے جاتے ہیں اس مقصد سے تاکہ یہ معلوم چل جائے کہ جانے والا کون ہے. تو اس پروسیس کو، اس عمل کو بولا جاتا ہے اسناد کا عمل. کلیئر ہے اتنی بات؟ جی ہاں. اب اس لیسن کے اندر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ فعل کے اندر کون کون سے ورڈز جوڑے جاتے ہیں تھوڑا الگ کرنے کے لیے. جیسے اگر مرد کے لیے بولنا ہے، ایسے مرد کے لیے جو غائب ہے اس کو کیسے بولا جائے گا، ایسے مرد کے لیے بولنا ہے جو حاضر ہے اس کے لیے کیسے بولا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے بولنا ہے جو ہے نہیں، یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن بولنا ہے ہمیں کہ وہ سب گئے، تو اس کو کیسے بولا جائے گا. تو اس کے لیے الگ الگ ورڈز اس کے ساتھ میں جوڑے جاتے ہیں. اسی عمل کو آج کے سبق میں خصوصی طور پر سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ذہبہ یہ تو ایسے ہی آتا ہے، یہ آتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے، یعنی ایسے میل کے لیے جو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہی وینٹ وہ چلا گیا. دا ضمیر از ضمیر مستتر، اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، وہ کیا ہے، ہوا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے اگر عورت کے لیے بولنا ہے جو کہ موجود نہیں ہے، غائب ہے اور اکیلی ہے، واحد ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کے لیے اگر بولنا ہے تو بولیں گے ذہبت. شی وینٹ وہ گئی. دا سبجیکٹ از ضمیر مستتر، اس میں سبجیکٹ کیا ہے، ضمیر مستتر ہے جو چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو تا ہے نا، تا یہ علامت ہے، از دا سائن آف اٹس بینگ فیمینن، اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہے تا. ٹھیک ہے، بلکہ تا کے ذریعے سے یہ معلوم چل رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، ذہبو کا مطلب ہے دے وینٹ وہ گئے، یہ بولا جاتا ہے جمع مذکر غائب کے لیے. دا سبجیکٹ از واو، اس میں سبجیکٹ جو فاعل ہے وہ واو ہے، یعنی واو ایک علامت ہے جو بتا رہا ہے کہ اس میں ہم ضمیر چھپی ہوئی ہے کہ جانے والے وہ سب ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ فعل ماضی کا جو جمع مذکر غائب کا جو صیغہ آتا ہے اس میں الف بھی آتا ہے واو کے بعد میں، لیکن یہ الف صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اور ایک بات ہے ذہبنا، اس کا مطلب ہے دے وینٹ، یعنی وہ سب عورتیں گئیں، جمع مؤنث غائب کے لیے. اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، با کو ساکن کر دیا جاتا ہے اور ایک نون جس کے اوپر فتحہ ہوتا ہے، نون مفتوح، اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دا سبجیکٹ از دا نون. اب اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے وہ نون ہے، یعنی نون یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ہنہ ضمیر چھپی ہوئی ہے.
ذہبتا کا مطلب ہے یو وینٹ، آپ گئے، تم ایک مرد گئے، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی گیا. دا سبجیکٹ از تا، اس میں سبجیکٹ کیا ہے، فاعل کیا ہے، تا، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ کو بتانے کی علامت تا ہے، اور سبجیکٹ اس میں ہے کیا، وہ چھپا ہوا ہے، وہ ہے انتا، یعنی تو گیا. ذہبتو کا مطلب ہے آئی وینٹ، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم آتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سبجیکٹ کیا ہے، تو، ذہبتو، یعنی تو یہ ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. نوٹ دا ڈفرینس بٹوین دا میسکولین اینڈ فیمینین فارمز. اب مذکر اور مؤنث کی شکلوں کے اندر کیا فرق ہوتا ہے فعل کے اندر، وہ بتا رہے ہیں. جیسے این بلال و حامد و خالد، بلال، حامد، خالد کہاں ہیں، کسی نے پوچھا، تو جواب دینے والے نے صرف اتنا بولا کہ ذهبوا الى السوق، بازار گئے. ٹھیک ہے، تو مطلب وہ سب بازار گئے، جمع مذکر کے لیے ذهبوا آیا. لیکن اگر کوئی مؤنث کے لیے پوچھے، این آمنۃ و فاطمۃ و زینب، آمنہ، فاطمہ، زینب کہاں ہیں، تو جواب دیں گے ذهبنا الى المدرسہ، اسکول گئیں، سب اسکول گئیں، عورتوں کے لیے آ گئے. ٹھیک ہے. ہاں، اب اگلی بات دیکھیے کیا ہے دوسری. ٹو رینڈر اے ورب ان دا ماضی نیگیٹو دا پارٹیکل ما از یوزڈ. اگر ماضی کو منفی بنانا ہے، یعنی اس میں نہیں کا ترجمہ کرنا ہے، نہیں کا مطلب پیدا کرنا ہے، تو ماضی سے پہلے ما کا اضافہ کر لیا جاتا ہے. جیسے ذهبت الى السوق کا مطلب ہے آئی وینٹ ٹو دا مارکیٹ، میں بازار گیا. لیکن جب بولنا ہو کہ میں بازار نہیں گیا تو بولیں گے ما ذهبت الى السوق، میں بازار نہیں گیا. ما خرج الامام من المسجد، امام مسجد سے نہیں نکلا یا نہیں نکلے، ادب کے ساتھ نہیں نکلے ترجمہ کر لیں گے اس کا، امام صاحب کی قدر کر لیں تھوڑی. دخل بلال ولکنہ ما جلس، بلال اندر آ گیا ہے نا، ولکنہ، لیکن وہ ما جلس، بیٹھا نہیں. یہ دو باتیں ہو گئیں جو اس سبق میں ہم نے سیکھی، اور اس کو ابھی اور پڑھیں گے اس کو عبارت میں. دا ڈفرینس بٹوین نعم اینڈ بلا. بلا اور نعم میں کیا فرق ہوتا ہے. دا ورڈ بلا از یوزڈ ان ریپلائی ٹو اے نیگیٹو کوشچن. جو بلا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ نیگیٹو سوال کا جواب دینے کے لیے، یعنی ایسا سوال جس کے اندر نہیں، یعنی اس کو بولتے ہیں استفہام انکاری. کیا بولتے ہیں، استفہام انکاری. سنا ہے کبھی؟ جی، نیگیٹو سنا ہے. نہیں، اس کو علماء اکثر استعمال کرتے ہیں. استفہامی تو ہے اردو میں. جی، استفہامی انکاری آتا ہے اردو میں. ہاں، جیسے اردو میں بھی آتا ہے. ہاں قرآن کے اندر سورہ واقعہ کے اندر یہ آیا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ ام نحن المنزلون. نہیں، وہ تو الگ ہو گیا، خیر، لیکن وہ وہاں پر قرآن میں آیا ہے اس تعلق سے، الست بربکم، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. قالوا بلا، تو سب انسانوں نے یک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں. ٹھیک ہے، تو وہی چیز ہے یہاں پر. الیس اللہ بحکم الحاکمین بھی ہے نا کچھ. ہاں، تو اس کے جواب میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی بلا کر کے بولتے ہیں، مستحب ہے وہ بولنا، الیس اللہ بحکم الحاکمین کی بات. خیر، میں بھول گیا وہ کیا ہے. خیر، if a Muslim asks الست مسلمون، کسی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کیا آپ مسلمان نہیں ہیں، الست بمسلم، آر یو ناٹ اے مسلم، تو وہ جواب ایسے دے گا بلا انا مسلم، چونک کر بولے گا کیوں نہیں، میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں گے ہاں میں مسلمان ہوں، ترجمہ ہاں کا ہی ہوگا. بٹ if a non-Muslim is asked the same question, he replies لستو، نعم لستو بمسلم،
نان مسلم سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں تو وہ یہ جواب دے گا کیا؟ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں. تو مطلب یہ ہو جائے گا سو ان ریپلائی ٹو اے نیگیٹو کوشچن نعم مینس نو اینڈ بلا مینس یس. نیگیٹو کوشچن کے اندر نعم کا مطلب ہو جائے گا نہیں اور بلا کا مطلب ہو جائے گا یس. سمجھ میں آئی بات؟ ارے بھائی سمجھ میں آئی بات؟ جی. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ہندوستانی نہیں ہیں جاوید بھائی، آپ ہندوستانی نہیں ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ میں ہندوستانی ہوں. ہیں؟ بلا بلا انا الہندی. ہاں لیکن اگر میں یہ کہوں کسی سعودی والے سے جو یہاں گھومنے آئے ہیں کہ کیا آپ ہندوستانی نہیں ہیں، تو وہ کہے گا نعم لستو بہندی، میں ہندوستانی نہیں. الستو بالہندی تو کہے تو گا نعم. یہاں پر نعم کا مطلب ہو جائے گا نہیں، یعنی نام کے ذریعے سے وہ اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، بتا رہا ہے ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جرمن کے اندر اس کے لیے ورڈ آتا ہے ڈاک. اب پتہ نہیں ڈوچ ہے یا ڈاک ہے، کیا ہے یہ؟ صادق بھائی مائک بند کرنا پلیز. ہاں مائک. چوتھی بات، ہاں مائک کسی کا کھلا ہوا ہے، مائک بند کر لیجیے، آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. ہاں جزاک اللہ. ہاں چوتھی بات ہے لِأَنَّ. لِأَنَّ اصل میں لی اور انا مل کر بنا ہے. دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے not that لِأَنَّ is made up of لی for and انا. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے اور انا کا مطلب ہوتا ہے کہ. تو ملا کر ترجمہ کرتے ہیں اس لیے کہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے کیونکہ. کیونکہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اور کیونکہ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے تقریباً. اور انا جو ہے، انا یہ انا کی سسٹر ہے، بہن ہے. سو دا ناؤن فالوئنگ از اٹ از منصوب. اس لیے انا جو ہے یہ بھی انا جو ہے انا کی طرح عمل کرتا ہے. اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. جیسے ما خرجت من البیت لأن الجو بارد. میں گھر سے نہیں نکلا اس لیے کہ موسم ٹھنڈا ہے. ذهب ابراہیم الى المستشفى لأنه مریض. ابراہیم ہاسپٹل گیا اس لیے کہ وہ بیمار ہے. ووکیبلری میں دو میننگ آپ جان لیجئے. لا باس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرج نہیں، اور شائع کا مطلب ہوتا ہے چائے. یہ دو چیزیں ہیں. اتنی باتیں سب کے سمجھ میں آئی ہیں؟ رضوان بھائی آپ کے سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ. رضوان بھائی، ہاں رضوان بھائی کو سمجھ میں آ گئی تو مطلب سب کو آ گئی سمجھ میں. چلیے آگے. یوسف کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف نے سلام کیا، ابراہیم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں نے 30 نیکیاں کما لی پورا سلام کر کے. پھر ابراہیم نے کہا اہلاً وسہلاً ومرحبا بکا. ویلکم یا خالی، ماموں ویلکم، آئیے آئیے تشریف لائیے. اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا، کیونکہ ویلکم کا انداز تھوڑا ہماری زبان میں الگ ہوتا ہے. عربی کے اندر ایسے بولیں گے اہلاً وسہلاً مرحبا بک ومرحبا بک. ٹھیک ہے. اور اردو کے اندر بولتے ہیں ماموں آئیے آئیے آئیے، ویلکم، کیف حالک، کیسے ہیں آپ، لعلک بخیر، امید ہے کہ اچھے ہی ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. یوسف اب ماموں کہنے لگے اپنے بھانجے سے الحمدللہ این ابو کا یا ابراہیم. ابراہیم آپ کے ابا کہاں ہیں؟ اب ابراہیم کہہ رہا ہے اپنے ماموں سے ذهب الى السوق، بازار گئے.
یوسف وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور امی کہاں ہیں آپ کی؟ ابراہیم ذہبت الی خالتی زینب، زینب خالہ کے گئیں، کہاں گئیں؟ زینب خالہ کے گئیں. اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ گئیں میری خالہ زینب کی طرف. لیکن ہم تو محاوری ترجمہ کرتے ہیں، جیسا ہم آپس میں بولتے ہیں اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں، ہے نا جی؟ جی ہاں یہی آسان ہے. ہاں. تو ابراہیم کہنے لگا ذہبت الی خالتی زینب، زینب خالہ کے گئیں، ٹھیک ہے. یوسف کہنے لگے ماموں وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور بھائی لوگ کہاں ہیں؟ یعنی اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ ابراہیم کہنے لگا بھانجا ذهبوا إلى الجامعہ، جامعہ گئے ہیں، یونیورسٹی گئے ہیں. یوسف وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور آپ کی بہنیں کہاں ہیں؟ ابراہیم ذهبنا إلى المدرسہ، وہ اسکول گئیں. یوسف کہنے لگے اما ذهبت إلى المدرسة اليوم، آج تم اسکول نہیں گئے؟ کیا آج تم اسکول نہیں گئے؟ ابراہیم کہنے لگا بلا، کیوں نہیں، یعنی گیا تھا. ذهبت گیا، ورجعت بعد الحصۃ الاولى، گیا اور پہلے پیریڈ کے بعد لوٹ آیا. حصۃ الاولى مطلب پہلا پیریڈ، پہلی کلاس. اور اس کو اردو کے اندر پہلا گھنٹہ بھی بولتے ہیں، پہلے گھنٹے کے بعد آ گیا میں. یوسف کہنے لگا لماذا رجعت، کیوں لوٹ آئے آپ؟ ابراہیم رجعت لأننی مریض، ابراہیم کہہ رہا ہے میں لوٹ آیا کیوں، اس لیے کہ میں بیمار ہوں. یہاں پر یا کی ضمیر ہے، دیکھیے لأنی کے ساتھ، لأننی بھی ہو سکتا ہے، لأنی بھی ہو سکتا ہے، دونوں صحیح ہے. یوسف کہنے لگا لا باس، کوئی بات نہیں. اذهبت الى طبیب، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے. اچھا یہاں پر کسی کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ بتائیے. طبیبی نارس لی، ویری گڈ، گاش نے بنا دیا کیونکہ نکرہ ہے طبیب. جی جی نکرہ کا ترجمہ کچھ ایک کسی سے ہوتا ہے نا. جی. کیا تم کسی ڈاکٹر کے گئے؟ ابراہیم کہے گا نعم، ہاں ذہبت، میں گیا. اتنی بات ہو گئی. اب تمارین دیکھ لیجئے، تمارین کل ہوئی نہیں تھی، وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں. عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، فالوئنگ جو سوال ہیں نیچے آنے والے سوال کے جواب دینے. این ذہب ابو ابراہیم، ابراہیم کے ابا کہاں گئے؟ ذہب ذهب الى السوق، الی السوق، ویری گڈ. وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ، ذهبت الى خالتي، إنها ذهبت إلى خالتي، أختها ان کی. زینب. ٹھیک ہے، جی جی. وہ بہن ہی تو ایک لگی بار نا اس کی. ایک بار ریپیٹ کرنا مجھ سے. إنها ذهبت إلى أختها زینب، ٹھیک ہے. جی. متى رجع ابراہیم من المدرسہ، رجع ابراہیم من المدرسہ بعد الحصۃ الاولى، ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے ابراہیم ابن اخت یوسف، لا نہیں، غلط صحیح ہے. کیا مطلب غلط ہے؟ ہے. ترجمہ بتائیے اس کا. ابراہیم یوسف کے بھائی ہیں. نہیں ابراہیم کے بیٹے یوسف کے بھائی ہیں. نہیں. گاش ابراہیم بتائیے آپ، کیا مطلب ہے اس کا، گاش بتائیے آپ. ابراہیم ابن اخت یوسف، غور سے پڑھیے اس کو. ابراہیم کے بیٹے یوسف کے بھائی. نہیں، آپ میں سے کوئی بھی جواب دیجئے. ہاں اصل تو تمارین ہوتی ہیں، کتنا سمجھ میں آیا. ابراہیم
गाश को भी नहीं पता है, ये लिख रहे हैं। इब्राहिम जो है यूसुफ के इब्राहिम जो है यूसुफ की बहन के बेटे। हाँ सही है। गलत, यूसुफ के बेटे इब्राहिम नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, इब्राहिम इब्नु उख्ती यूसुफा। देखिए इब्राहिम की सिफत है इब्नु, नहीं सिफत नहीं है, सॉरी, इब्राहिम तो मुब्तदा हो गया, खबर ठीक है, ठीक है जी। जी। इब्राहिम इब्नु उख्ती यूसुफ। अब ये इब्नु उख्त मतलब हो गया बहन का बेटा यानी भांजा। ये इब्न यहां पर मुजाफ है, उख्त यहां पर मुजाफिले है, ठीक है। और उख्त यहां पर मुजाफिले तो है ही इब्न का, लेकिन यहां पर उख्त ये मुजाफ भी है यूसुफ का। तो तर्जुमा देखिए क्या होगा, इब्राहिम यूसुफ की बहन का बेटा है, यानी इब्राहिम यूसुफ का भांजा है। तो ये तो सही है, जी। सही है ना जी। जी सही है ना, मामू है ना। आगे चलिए, यूसुफ अम्मु इब्राहिम, यूसुफ इब्राहिम के बेटे चाचा है। हाँ चाचा है, सही है ये, मामू है, गलत है। गलत है, वो तो मामू है ना। क्या आना चाहिए यहाँ पे, यूसुफ खालू इब्राहिम। आगे चलिए, अखवातु इब्राहिम ज़हबना इलल मक्तबा, सही है। मदरसा तक गई थी। हाँ गलत है, मतलब गलत है जी। इखवतु इब्राहिम ज़हबू इलल जामिया, सही है। सही है, इब्राहिम के भाई यूनिवर्सिटी गए। इब्राहिम मा ज़हबा इला तबीबी, सही है ये। सही है। तर्जुमा देखिए क्या है, सॉरी गलत है सर। इब्राहिम डॉक्टर के यहाँ नहीं गया। डॉक्टर के नहीं गया, ये गलत है, गया था वो तो डॉक्टर के। जी जी। अब यहाँ पर क्या करना है, ज़ाफ़िल अमाकिन अल खालियति फ़ीमा यली अल फ़अल ज़हबा व अस्निदहु इला ज़मीर अल मुनासिब। अब यहाँ पर ज़हबा फ़ेल लाना है, ज़हबा के ज़रिए से, और ज़हबा के साथ में क्या चीज़ जोड़ेंगे वो आपको सामने देखते हुए लिखना है। सबसे पहले अल औलादू इलल मलाब, क्या लिखेंगे, ज़हबू। एक एक करके हल करिए आप। अब सबसे पहले सादिक आप करिए। जी। अल औलादू, मलाब का मीनिंग क्या है उसका? मतलब बोलते हैं प्ले ग्राउंड को, स्टेडियम को बोलते हैं। अल औलादू ज़हबू इलल मलाब। हाँ वेरी गुड। आप चलिए जावेद भाई, अत्तालिबातु इलल मदरसा। अत्तालिबात तालिबातु ज़हबता इलल मदरसती। गलत, ज़हबता गलत। मस्तूरात के लिए यही। गाश आप बताइए क्या आएगा। ज़हबत गलत। ज़हबत तो सिंगल के लिए आएगा, डबल के लिए। रिजवान भाई आप बताइए। रिजवान भाई आप बताइए, ये तो सोच ही रहे हैं। ज़हबना, हाँ ज़हबना, डबल ए के नहीं, डबल ए का मतलब है आप अलिफ भी ले आए आखिर में, अलिफ नहीं लाना, ज़हबना बगैर अलिफ के, आखिर में अलिफ नहीं आएगा। अत्तालिबातु ज़हबना जो जमा मुअन्नस गायब के लिए आता है ना, ज़हबना,
बगैर अलिफ के। वेरी गुड, सही है। अब तालिबात ज़हबना इला मदरसा, अब किसका नंबर है? गाश तुम्हारा ही नंबर है। अब बताओ अल मुदर्रिसु के बाद में क्या लाना है? अल मुदर्रिसु इलल फस्ली। ये माइक किसी का खुला हुआ है शायद। हाँ वेरी गुड, अल मुदर्रिसु ज़हबा इलल फस्ली, सही है बिल्कुल। अब किसका नंबर है? रिजवान भाई, आप बताइए। अना इलल मतारी, अना के साथ में क्या लाएंगे? ज़हाबा का कौन सा सिगा लाएंगे अना के साथ में? अगर नहीं पता है तो बोल दीजिए नहीं मालूम है। जहनता, नहीं गलत है। अनस आप बताइए। अनस, ये ट्रैवल कर रहे हैं क्या अभी तक? चलो सादिक आप बताओ। जी। अना के बाद में क्या लाएंगे? अना इलल मतारी। ज़हबतु। वेरी गुड, ज़हबतु आएगा, है ना जी, ज़हबतु, क्योंकि ज़हबतु के अंदर होता है माने अना के, इसलिए ज़हबतु लाएंगे। अना ज़हबतु इलल मतारी, मैं एयरपोर्ट गया। अब जावेद भाई आपका नंबर है ना, चलिए आप। उख्ती ज़हबत इलल मतबखी। वेरी गुड, उख्ती ज़हाबत इलल मतबखी, मेरी बहन किचन गई। रिजवान भाई आप कीजिए। आईना, फिर अंता, अंता के साथ में कौन सा मुनासिब होगा सेगा? नहीं, वो ज़हाबा, ज़हाबा नहीं होगा। ज़हाबा तो वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए आता है। अंता कौन सा सेगा है? अंता है ज़हबता। वाहिद, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। क्या है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा जो ज़हाबा से बनेगा वो बनेगा ज़हबता। आईना ज़हबता अंता, आप कहाँ गए, आप कहाँ चले गए? आगे देखिए, सहीहिल जुमल आतिया, फॉलोइंग सेंटेंस को करेक्ट करो, सही करो। अज़हबतु इलल मुस्तशफा या मोहम्मद, ये सही है क्या? करेक्शन करो सादिक इसमें। जी। करेक्शन करो इसमें, ये गलत लिखा है, क्या गलत है बताएं आप। अज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा या मोहम्मद, क्या मैं गया हॉस्पिटल ये मोहम्मद। चलिए ठीक ही जावेद, लगा है। जावेद भाई आप बताइए। ये तू की जगह ता आएगा इसमें। हाँ ता आएगा, जब मोहम्मद से पूछ रहा है तो मैं क्यों पूछेगा? क्या मैं गया अज़हब, मोहम्मद, मोहम्मद से ये पूछेगा कि मैं गया? मोहम्मद से तो उसके बारे में पूछेगा ना। मुझसे अज़हब अपने बारे में भी तो पूछ सकता है। है, अपने बारे में भी तो पूछ सकता है। तो वो अपने बारे दूसरे में, से क्यों पूछेगा? अपने बारे में खुद को मालूम नहीं होगा उसको। दूसरे से क्यों पूछेगा? वो कोई ऐसी अलग सिचुएशन हो सकती है कभी की कि वो बताने के लिए याद पूछ सक रहे हैं, लेकिन अभी तो याद ये जो मश्क जो करवा रहे हैं वो इस चीज़ की करवा रहे हैं कि मोहम्मद से पूछ रहा है तो क्या आना चाहिए? ज़हबता आना चाहिए, ज़हबतु आना चाहिए। आगे चलिए, अगला अगला वाला मैं कर दूं। चलिए करिए आगे अगला वाला। आमिनतु व फातिमतु व ज़ैनबु रजअना मिनल जामिआ। वेरी गुड, बिल्कुल सही किया आपने। अब किसका नंबर है? रिजवान भाई का। चलिए जी रिजवान भाई, गाछ कहाँ चली गई? चलिए रिजवान भाई आप चलिए, पढ़िए आप, पहले पढ़िए आप, माइक क्यों नहीं खोलते हैं अपना?
میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں باہر ہوں، آپ تھوڑا پڑھائی کے ٹائم پہ اندر آ جائیے کریے بتائیے کیا جڑے گا اس میں؟ زملائی ذہابہ الی مکہ، الی مکہ، کیا غلط ہے اس میں یہ بتائیے، اس کو صحیح کر کے بتا دیجئے، صحیح لکھ دیجئے بس آپ۔ چلیے صادق آپ بتائیے۔ انس آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مفتی صاحب، ہاں آپ بتائیے۔ کون سا والا ہے؟ تیسرا نمبر۔ تیسرا نمبر، زملائی ذهب الى مکہ۔ یہ زملائی کیا مطلب ہے؟ نام ہے کیا ہے؟ زملائی کا ساتھی مطلب بولتے ہیں نا، ساتھی؟ ساتھیوں کو بولتے ہیں، ساتھی، میرے ساتھی۔ میرا ساتھی، میرا ساتھی نہیں، میرے ساتھی جمع ہے۔ جمع ہے تو ذابو آئے گا۔ ہاں صحیح ہے، آگے چلیے، مائک بند کر لیا کریے آپ۔ چلیے آگے۔ انا رجعت کی جگہ انا رجعت من الریاض امسی۔ چلیے، مریم و بناتها ذهبت الى جدہ۔ ذهبنا آ جائے گا اس میں، مسترات کا صیغہ آ جائے گا۔ مریم و بناتہ ذهبنا الى جدہ۔ امی قال انا مریض، صحیح ہے۔ انتی مریض آئے گا۔ امی قالا صادق آپ بتائیے۔ انتی مریض۔ جی مفتی صاحب، چھٹا، اس میں چھٹا، کیا غلطی ہے اس کو امی صحیح کریے۔ قال انا مریض۔ انا مریض، اس کا انا معنی مریض، انا مریضۃ آئے گا۔ ہاں مریض۔ اور ٹھیک ہے کیا؟ ایک اور غلطی ہے، یہ تو صحیح بتایا آپ نے، قال امی، بتائیے کیا ہے؟ قال پہلے آئے گا امی سے۔ نہیں، امی کے ساتھ میں قالت آئے گا، قالت، قالت، سوری۔ اچھا ہے نا، جی جی مونس قالا کا مونس قالت آتا ہے، امی قالت انا مریضۃ۔ یہ جو ہٹ کے دے دیا ایک دم۔ اب یہاں پر عجیب ان الاصلۃ العاطیۃ بالنفی مستعملا، اب یہاں پر کچھ باتیں ہیں، اس کا جواب آپ کو دینا ہے نہیں کے ساتھ میں۔ سب سے پہلا ہے اذهبت الى المدرسۃ الامس، اس کا جواب نہیں سے دیجئے، عربی کے اندر نیگیٹو بنائیے، اس کو نیگیٹو بنانا ہے آپ کو، بنائیے۔ چلیے گاش آپ بنائیے، آپ کہاں چلے گئے تھے ابھی؟ تھوڑا جلدی، آج ہم لیٹ ہو گئے بہت۔ آواز نہیں آ رہی شاید، کوئی بھی بنائیے جی، جلدی بنائیے لیکن۔ جی، بنائیے جلدی سے۔ نیگیٹو بنانا ہے۔ اذهبت الى المدرسۃ امس، کیا آپ گئے مدرسے کی طرف؟ کیا آپ آج مدرسے کی طرف گئے؟ ارے کیا امس کا مطلب کل ہوتا ہے۔ کل، کیا آپ کل مدرسے گئے؟ نعم، ہاں۔ ذهبت الى نیگیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ بلا۔ غلط۔ اچھا، اس کا نیگیٹو بنانا نہیں میں۔ ما ذهبت الى المدرسہ من المدرسۃ امس۔ ہاں، اس کو پہلے لائیں گے لا، ما ذهبت الى المدرسۃ امس،
دوسرا والا بنائیے. ارجع ابوک من بغداد. ہاں لا ما ارجع ابوک من بغداد. ما رجع. ما رجع ابوک من بغداد. اذهبت اختک الى المستشفى. کیا آپ کی بہن گئی ہاسپٹل؟ لا نہیں. ما ذهبت الى المستشفى اختک الى المستشفى. اختی الى المستشفى. یہاں پہ غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی؟ سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ اس کا جواب دینا تھا ہمیں، صرف اس کو نہیں بدلنا تھا. جیسے اذهبت الى المدرسة امس، تو اس کا جواب یہ ہوگا لا ما ذهبت الى المدرسة امس. ٹھیک ہے، مائک بند کیجئے. اب بچا ہوا میں ہی کرتا ہوں سارا. ارجع ابوک من بغداد، تو اس کا جواب ہوگا لا ما رجع ابی. ابھی آئے گا، ابو کا نہیں. ما رجع ابی من بغداد، میرے والد بغداد سے نہیں لوٹے. اذهبت اختک الى المستشفى، کیا آپ کی بہن ہاسپٹل گئیں؟ لا ما ذهبت اختی الى المستشفى، نہیں میری بہن ہاسپٹل نہیں گئی. لأن کا یوز کرنا ہے اب اس یہاں پر. لأن وأن من اخوات ان. انا یہ انا کی بہنوں میں سے ہے. لأن پلس ہوا مل کر بنتا ہے لأنہ. لأن پلس انتا مل کے بنتا ہے لأنکا. ٹھیک ہے جی. لأن پلس ہیا مل کر بنتا ہے لأنہا. رجع حامد من المدرسة لأنہ مریض، حامد اسکول سے لوٹ آیا اس لیے کہ وہ بیمار ہے. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مریضة، آمنہ اسکول سے لوٹ آئی اس لیے کہ وہ بیمار ہے. رجعت من المدرسة لأنني مریضة، میں اسکول سے لوٹ آئی اس لیے کہ میں بیمار ہوں. اور یہ آخری ہے اس کا حصہ تمارین کا. اقرأ المثال ثم اجب عن الاسئلة الآتیة بنعم او بلا. مثال پڑھو اور اس کے بعد میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں نیچے ان کا نعم یا بلا سے جواب دو. چلیے میں پوچھتا ہوں آپ سے. اذهبت، چلیے میں ہی کر دیتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اصل میں. اذهبت الى المدرسة امس، تو اس کا جواب تو دیکھیے دے رکھا ہے یہاں پہ نعم ذهبت. اما ذهبت الى المدرسة امس، بلا ذهبت. اب اگر پوچھ رہے ہیں ارجع ابوک من السوق، تو بولیں گے بلا انہو رجع یا رجع. ٹھیک ہے، نہیں یہاں پر نیگیٹو نہیں ہے نا، نعم بولیں گے بس یہاں پر. نعم رجع. ٹھیک ہے. اما رجع ابوک من السوق، تو بولیں گے بلا رجع. اذهبت لیلا الی الجامعہ، کیا لیلا جامعہ گئی؟ تو اس کا جواب دیں گے نعم ذهبت. ٹھیک ہے. اما ذهب اخوک الی الریاض، بلا انہو ذهب. ٹھیک ہے، یا لکھ دیں گے ذهب اخی الی الریاض. ٹھیک ہے، بس اتنا کر دیں گے. بلا ذہابہ بھی خوب رہے کافی رہے کہاں پر؟ اس میں چوتھے میں ما آز. ہاں بلا وہ تو سینٹینس آپ کے اوپر ہے، آگے بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں، وہ تو اوپر بھی بڑھا سکتے ہیں، اوپر کے سینٹینسز بھی. بس اصل تو سکھانا بتانا یہ ہے کہ نام کہاں لانا ہے اور بلا کہاں لانا ہے. تو میرے خیال میں خوب سمجھ میں آ گیا ہوگا آج تو ہے جی. جی الحمدللہ.